الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی تعریف صرف اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، اور کروڑوں درود و سلام کا تحفہ ہو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے اس فانی کائنات میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اسلام جیسی عظیم نعمت ہم تک پہنچی، صلی اللہ علیہ وسلم. محترم سامعین اکرام، جس عنوان کے تحت آپ سب حضرات کے سامنے مجھے آنے کا موقع ملا ہے، اس عنوان کا نام ہے مسلمان کسے کہتے ہیں. آئیے عنوان کے آغاز سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ مسلمان کا مطلب اور مفہوم کیا ہے، تاکہ ہمیں عنوان سمجھنے میں آسانی ہو. محترم سامعین اکرام، مسلمان کہتے ہیں سودا کر لینا، یعنی اپنی مرضی سے اپنی اچھاؤں کو مار کر اللہ رب العالمین کے آگے جھک جانا، پوری زندگی قرآن و حدیث کے مطابق گزارنا، اس کو مسلمان کہتے ہیں. لوگ سودا کرتے ہیں. کس چیز کا سودا کرتے ہیں؟ کسی چیز کو لے کر کسی چیز کا سودا کرتے ہیں. اسی طرح ہمیں زندگی بھر اللہ رب العالمین اللہ تعالی سے ایسی ہی زندگی گزارنا چاہیے. مطلب اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتی رہنی چاہیے کہ اللہ میں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارتا ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزارتا ہوں. اے اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا. اے اللہ رب العالمین یہ جو میں نے اپنے آپ کو قربان کر دیا ہے، اپنی نفسیاتی خواہشات کو قربان کر دیا ہے، اے اللہ رب العالمین مجھے اس کے بدلے جنت عطا کر. محترم سامعین، اس کو مسلمان کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے نبی، مسلمانوں میں سب سے افضل مسلمان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو، وہ سب سے افضل اور بہترین مسلمان ہے. محترم سامعین اکرام، ذرا اب اپنے گریبان میں جھانکیے، ذرا اپنے گریبان کا جائزہ لیجئے، اپنے زندگی کا جائزہ لیجئے. کیا آج ہماری زبان سے کوئی دوسرا مسلمان محفوظ ہے؟ کیا آج ہمارے ہاتھوں سے کوئی مسلمان بھائی محفوظ ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، نہیں. ہم نکڑوں پہ بیٹھ کر، ہم چائیوں کے اڈوں پہ بیٹھ کر لوگوں کی چغلی کرتے ہیں، اپنے ایک مسلمان بھائی کی چغلی کرتے ہیں. اگر وہ اس کو سن لیتا ہے تو برا محسوس کرتا ہے. پھر ہم کہاں کے مسلمان ہوئے؟ ذرا سی بات پر ہم ہمارے پڑوسیوں سے لڑ پڑتے ہیں، ہاتھا پائی تک نوبت آ جاتی ہے. پھر ہم کہاں کے مسلمان ہیں؟ محترم سامعین اکرام، صرف مسلمان نام رکھ لینا، صرف لمبی داڑیاں رکھ لینا، صرف مسلمانی لباس پہن لینا یہ مسلمان نہیں ہے.
یہ مسلمان نہیں ہے، بلکہ مسلمان وہ ہے جو اپنی پوری زندگی قرآن و حدیث کے مطابق گزارے، جو اپنی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے مطابق گزارے، چاہے اس میں جتنے بھی پریشانیاں آئے، جتنی بھی رکاوٹیں آئے، لیکن قرآن و حدیث کا دامن کبھی نہ چھوڑے، وہ ہے اصل مسلمان۔ محترم سامعین اکرام، آئیے آپ کو میں بتاتا ہوں اصلی مسلمانوں کی واقعات، کہ اصلی مسلمان کسے کہتے ہیں، اصلی مسلمان کون تھے، کیا آج ہم ان کے برابر ہیں، کیا ہم ان کے برابر بن سکتے ہیں؟ آئیے آپ کو ایک جلیل القدر صحابی کا واقعہ سناتا ہوں۔ محترم سامعین اکرام، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ دیکھیے۔ مسلمان ہونا ضروری ہے، اور مسلمان کے ساتھ دو شرطیں ہیں میرے بھائیوں اور دوستوں۔ پہلا، اس کے اندر توحید پائی جائے، اور دوسرا، اس کے اندر استقامت ہو۔ توحید، اللہ کو ایک ماننا، اس کے اختیارات میں، ہر چیز میں، ہر معاملات میں اللہ کو ایک ماننا، یہ توحید ہے۔ اور استقامت، مسلمان بننے کے بعد زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد اس پر ڈٹ جانا، چاہے جتنی بھی پریشانیاں آئے، لیکن قرآن و حدیث سے منہ نہیں موڑنا، قرآن و حدیث کو قربان نہیں کرنا، وہ ہے استقامت۔ صحابہ اکرام کے اندر کس طرح کی استقامت تھی، آئیے ذرا دیکھتے ہیں۔ سن 19 ہجری کا واقعہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت ہے۔ رومیوں کے خلاف جنگ چھڑ گئی، اتفاق سے کچھ مسلمانوں کی ٹکڑی رومیوں فوجیوں کے ہاتھ لگ گئی، اس میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ روم کے فوجی انہیں لے کر بادشاہ قیصر کن لے گئے۔ بادشاہ نے کہا، اے حذیفہ، تجھے میں بخش دوں گا، تیری جان کو میں بخش دوں گا، لیکن بس ایک شرط ہے۔ شرط بھی کیا رکھی کہ تو ایمان سے پھر جا، لا الہ کا انکار کر دے، میں تجھے بخش دوں گا، بخشنے کے ساتھ ساتھ تجھے اپنی سلطنت میں حصہ بھی دوں گا، بادشاہی میں حصہ بھی دوں گا، تو یہاں کا بڑا عہدیدار مانا جائے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ قربان جائے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ قربان جائے۔ محترم سامعین اکرام، ذرا سوچئے، اگر ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ یہاں پر ذرا سی بات پر ہم عہدے مار لیتے ہیں، ذرا سی اگر نفسی خواہشات ہم پر ابھر آئی تو ہم یتیموں کا مال چھین لیتے ہیں۔ اگر کسی کو نیچے گرا کر ہمیں اوپر چڑھنا ہے تو اس میں مسلمان سب سے آگے ہے۔ لیکن محترم سامعین اکرام، یہاں پر ایمان کی بات آئی کہ تم عیسائیت قبول کر لو اور تمہیں رومی سلطنت کا ہم ایک لیڈر بنا دیں گے۔ لیکن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے، انہوں نے کہا، ساری دنیا کی اگر دولت بھی ہے قیصر تو میرے قدموں میں لا کر ڈال دے، تبھی بھی میں اسلام سے نہیں پھروں گا، لا الہ الا اللہ کا انکار نہیں کروں گا۔ قیصر غصے میں آ گیا، تیش میں آ گیا، وقت کے بادشاہ کو اس نے للکارا ہے، اے حذیفہ سن لے، میں تیری گردن جدا کر دوں گا تیرے جسم سے۔ کہا، جو چاہے کر لو، میں ایمان سے نہیں پھر سکتا۔ یہ ہے استقامت۔ قیصر نے فوجیوں کو حکم دیا کہ تیر چلاؤ، لیکن اس کے جسم پہ نہیں لگنی چاہیے، اس کے پیروں کے ارد گرد مارو تاکہ اس کے اندر موت کا خوف پیدا ہو جائے۔ لیکن محترم سامعین اکرام، اگر موت کا خوف مسلمان پہ پیدا ہو گیا تو وہ مسلمان کہے گا؟ صحابی تھے، ایمان والے تھے، توحید والے تھے، استقامت بھرپور کود کر بھری پڑی تھی، تیر چلائی گئی، آزو بازو لگی، لیکن وہ مسلمان ایسے مسلمان تھے کہ ذرا بھی ہچکچائے نہیں۔ قیصر نے دیکھا اس سے بھی کوئی بات نہیں بنی تو حکم دیا فوجیوں کو ایک بڑا بگونا لایا جائے، ایک بڑے بگونے میں تیل گرم کیا جائے، اور فوجیوں کو حکم دیا جاؤ جیل سے ایک مسلمان قیدی کو لایا جائے۔ اس کے حکم کی تعمیل کی گئی، جیل سے ایک مسلمان فوجی کو لایا گیا اور اس میں ڈال دیا گیا، چند منٹوں میں ہڈیاں نظر آنے لگی۔ کہا قیصر نے، حذیفہ ابھی بھی وقت ہے، مکر جا اسلام سے، انکار کر دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، آ جا عیسائیت میں۔ لیکن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں مانے، انہیں دیکھ کے قریب لے جایا گیا۔ اچانک فوجی دیکھتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، فوجی بہت خوش ہو گئے، قیصر کو کہا بادشاہ سلامت،
یہ ڈر گیا، اس کے اندر موت کا خوف پیدا ہو گیا، یہ اب عیسائیت قبول کر لیں گا۔ قیصر کہنے لگا اے حذیفہ روتا کیوں ہے، میں ہوں، میں تیری جان بخش دوں گا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے نادانو تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں موت کے خوف سے رو رہا ہوں؟ نہیں نہیں، میں تو اس بات پہ رو رہا ہوں یہ تو میری ایک جان ہے صرف، اگر جو میں اسلام کی راہ میں قربان کرنے جا رہا ہوں، اگر ایسی ہزاروں جانیں ہوتی، اگر ایسے ہزاروں حذیفہ ہوتے تو میں ایک ایک جان اپنے اسلام کی راہ میں قربان کر دیتا۔ محترم سامعین اکرام، یہ ہے استقامت، یہ ہے ایمان۔ لیکن آج افسوس کی بات ہے، کیا آج ہم لوگوں میں ایسا ایمان پایا جاتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا کہا؟ تم اسی وقت کامیاب ہو سکتے ہو جب تم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ایمان لاؤ۔ کیا ہم لا سکتے ہیں ایسا ایمان؟ کیا ہم اپنی نفسیاتی خواہشات کو قربان کر سکتے ہیں؟ نہیں میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم دنیا میں آئے دنیا ہی کے ہو کے رہ گئے۔ ہمیں قرآن و حدیث کی کوئی فکر نہیں، ہمیں اللہ رب العالمین کی فرمان کی کوئی فکر نہیں، ہمیں اسلام کی کوئی فکر نہیں۔ آج ہم اپنے بچوں کو تعلیم اگر سب سے پہلے دیتے ہیں تو وہ انگریزی تعلیم دیتے ہیں۔ آج ہمارے نوجوانوں کا حال دیکھیے، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں 95% ایسے مسلمان ہیں جو اپنے باپ کے نماز جنازہ میں ٹھہرے تو ان کو جنازے کی دعا تک یاد نہیں۔ یہ آج مسلمانوں کا حال ہے۔ محترم سامعین اکرام، آئیے، یہ تو ہو گئی استقامت کی بات، اور دوسری شرط ہے مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر توحید بھی ہونا چاہیے۔ یہ سب سے اہم چیز ہے میرے بھائیوں اور دوستوں، توحید۔ آج ہم لوگ توحید کیا سمجھتے ہیں؟ توحید ہم سمجھتے ہیں اللہ کو ایک مان لینا، نماز پڑھ لینا، روزے رکھ دینا، زکوٰۃ دے دینا، حج اور عمرہ کر لینا، لیکن یا غوث یا علی کے نعرے لگانا، یہ توحید ہے ہماری، یہ توحید ہے۔ اللہ کے در کو چھوڑ کر کسی اور کے در کے سامنے سر کو جھکا دینا، یہ توحید ہے، اور اسے بھی نام دیتے ہیں شریعت کا، اسے بھی نام دیتے ہیں طریقت کا۔ یہ آج ہمارے مسلمانوں کا حال ہے میرے بھائیوں اور دوستوں۔ یاد رکھ لیجیے، جنت میں اگر جانا ہے، جنت کی اگر خواہش تم لوگوں کے دل میں ہے تو یاد رکھو دو چیزیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں ہیں، صحابہ اکرام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا دو چیزیں ہیں تو تم پر واجب کر دی جائیں گی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا دو چیزیں ہیں جو واجب کر دی جائیں گی؟ اگر تم ایمان والے ہو اور اس کے ساتھ توحید پرست ہو تو اس کے ذریعے اللہ رب العالمین تمہارے اوپر جنت واجب کر دے گا۔ اگر تم ایمان والے نہیں ہو، اگر ایمان تم پا بھی گئے لیکن تمہارے ایمان میں شرک ہے تو تم اس شرک کی منوسیت سے تمہارے اوپر جہنم واجب کر دی جائیں گی۔ محترم سامعین اکرام، ذرا سوچئے توحید کتنی اہمیت رکھتا ہے ایمان کے ساتھ۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آج مسلمانوں کے حالات دیکھیے، آپ بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ ہندوستان کے حالات دیکھیے، کیسے مسلمانوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، جگہ جگہ پر مارا جا رہا ہے، بہت نعرے بازی کر رہے ہیں مسلمان، لیکن کبھی اس پر غور و فکر نہیں کیا آخر اس سب کی وجہ کیا ہے؟ آخر ہم نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سے ناراض ہے؟ ہم نے کون سی کوتاہی کر دی کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس سزا کا مستحق بنا دیا؟ محترم سامعین اکرام، یاد رکھ لیجئے، اللہ اپنے بندوں کو کبھی سزا نہیں دیتا۔ اللہ تو اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اللہ تو فرماتا ہے کہ بندے پر جو پریشانیاں آتی ہیں وہ بندے کے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں۔ اب ذرا سوچئے کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں، اور جیسے اعمال ہے ویسا ہی آج ہمارا حال ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اپنے حالات کو بدلیے، اپنے حالات کو تبدیل کیجئے، قرآن و حدیث کا پرچم لہرائیے، قرآن و حدیث کی پرچم تلے آ کر جمع ہو جائیے، تبھی ہم فلاح اور کامیابی پا سکتے ہیں، نہیں تو ایسی ہی ہماری زندگی رہے گی۔ محترم سامعین اکرام، امام ابن حنبل رحمہ اللہ اپنی مسند میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہترین حدیث نقل کرتے ہیں۔ ذرا دیکھیے حدیث کو، توحید کی کتنی اہمیت اللہ رب العالمین کے سامنے ہے۔ کل قیامت کے دن جب حشر کا میدان برپا ہوگا، جب حساب و کتاب کا دن ہوگا، جب بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے حساب دے رہا ہوگا،
आवाज आएगी, ए अल्लाह रब्बुल आलमीन मैं नमाज हूँ। वो दौड़ती हुई आएंगी, ए अल्लाह रब्बुल आलमीन ये बंदा जो हिसाब दे रहा है मैं उसकी जिंदगी भर की नमाज हूँ, मैं उसकी जिंदगी भर की नमाज हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेंगा वाकई तुम बेहतरीन इबादत हो। अगर ईमान के बाद कोई अफजलियत इबादत है, अफजल इबादत है तो वो नमाज है, लेकिन तुम थोड़ा इंतज़ार करो। उसके बाद वो नेक बंदे के रोज़े आएंगे, ए अल्लाह रब्बुल आलमीन मैं इस बंदे का रोज़ा हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा वाकई तुम बेहतरीन इबादत हो, लेकिन थोड़ा सब्र करो। उसके बाद सदका आएगा, उस आदमी की खैरात आएंगी, सदका जारिया आएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहेगा ए अल्लाह रब्बुल आलमीन मैं इस बंदे की ज़कात हूँ, मैं इस बंदे का सदका हूँ, मैं इस बंदे की खैरात हूँ जो ये तेरी राह में खर्च किया करता था। सहाबा अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएंगे वाकई तुम बेहतरीन इबादत हो, लेकिन थोड़ा सब्र करो। लास्ट में बंदे का इस्लाम, अकीदा, उसकी तौहीद आएंगी, ए अल्लाह रब्बुल आलमीन मैं इस बंदे की इबादत, मैं इस बंदे की तौहीद हूँ, मैं इस बंदे का अकीदा हूँ, मैं इस बंदे का इस्लाम हूँ और तेरा नाम सलाम है। आज इस्लाम सलाम के पास आ चुका है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएंगे वाकई तुम बेहतरीन इबादत हो, आओ पहले तुम्हारा ही हिसाब कर लिया जाए, आओ पहले तुम्हारा ही हिसाब ले लिया जाएगा। अगर तुम दुरुस्त हो, अगर ये इस बंदे की तौहीद दुरुस्त है, अगर इस बंदे का अकीदा दुरुस्त है, अगर ये बंदा तौहीद में परफेक्ट है, तो ये जितने भी तुम आमाल देख रहे हो, सदका है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है, उम्रा है, ये सारी इबादतें कबूल है। अगर तौहीद में फॉल्ट है, अगर अकीदे में फॉल्ट है, अगर तौहीद और अकीदा बिगड़ा हुआ है, तो याद रखो अगर तुम बिगड़े तो हम ये आमाल को भी तबाह व बर्बाद कर देंगे। मोहतरम सामईन इकराम, इस बात से क्या मालूम होता है, इस हदीस से हमें क्या पता चलता है कि सिर्फ मुसलमान नाम रख लेने से, सिर्फ नमाज पढ़ लेने से, सिर्फ हज व उम्रा कर लेने से, अपने नाम के आगे हाजी लिखा देने से कोई मुसलमान नहीं होता। असल मुसलमान तो वो है जो तौहीद परस्त हो, असल मुसलमान तो वो है जिसके अंदर इस्तिकामत कूट कूट के भरी हो, चाहे कितनी भी परेशानियां आ जाए, कितने भी हालात का सामना करना पड़े, लेकिन वो अपने तौहीद से कभी नहीं भिड़े, वो है असल मुसलमान। मोहतरम सामईन इकराम, सहाबा की जिंदगी को भी हमारे लिए आइडियल और नमूना कहा गया है। इसकी वजह जानते हैं आप क्यों ऐसा कहा है? क्योंकि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो कुर्बानियाँ दी थी, अपने घर बार को छोड़ दिया, अपनी आल औलाद को छोड़ दिया। अगर अब मैदान जंग में बाप काफिर है तो बेटे ने तलवार उठाने से कदम पीछे नहीं हटाए। ये उनकी कुर्बानियाँ थी। क्या आज हम ऐसी कुर्बानी दे सकते हैं? क्या आज हम ऐसी कुर्बानी या ऐसी जुर्रत कर सकते हैं? नहीं मेरे भाइयों और दोस्तों, मैं देखता हूँ, मैं नौजवान हूँ, लेकिन मेरे साथी लोग, मैं जब लोगों को दावत देता हूँ कुरान व हदीस की कि आओ कुरान व हदीस की तरफ आओ, तुम सच्चे मुसलमान बनो, तो कहते हैं हम तो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा घर नहीं मानता, हमारे बड़े भाई नहीं मानते, हमारे वालिद साहब नहीं मानते, हम तो वही दीन पे रहेंगे जो हमारे बाप ने हमें सिखाया है। तस्लीम करते हैं कि हक यही है, तस्लीम करते हैं कि कुरान व सुन्नत ही हक है, तुम बता रहे हो सही है, लेकिन हम नहीं मानेंगे क्योंकि हमारे बाप और अजदाद जैसा करते हुए आए हैं, जैसी नमाज पढ़ते हुए आए हैं, पीर छट्टी वो घर भरानी कुरान बख्शी करते हुए आए हैं, हम तो वही करेंगे। मोहतरम सामईन इकराम, ज़रा गौर कीजिए, ये हालात कहाँ, किस चीज़ की हमें याद दिला रहे हैं? ये हालात वही हालात है जो जहालत के दौर में मक्का के हुआ करते थे। वो लोग भी यही कहा करते थे, हम अल्लाह को तो मानते हैं, लेकिन हमारे बाबा व अजदाद का दीन हम छोड़ नहीं सकते। हमारे आबा व अजदाद ने जो दीन हमें सिखाया है हम उसी पर रहेंगे। लेकिन मेरे भाइयों और दोस्तों, आज हमारी हालत वही है, आज हम उसी राह पर चल गुजरे हैं। मोहतरम सामईन इकराम, बचो, जहन्नुम की आग से बचो, जहन्नम की लपेटों से बचो। तुम लोग कैसी जिंदगी गुजार रहे हो जरा बताओ। ये जिंदगी है, ये तो जानवर से बदतर जिंदगी है कि तुम सुबह उठो और काम कारोबार
کھانے کی تلاش میں اٹھو اور پھر آؤ بستر پر لیٹ جاؤ، نہ نماز کی فکر، کسی چیز کی فکر نہیں، نہ قرآن و حدیث کی فکر۔ اگر میں یہاں پر اگر ٹھہرے ٹھہرے کسی کو بول دوں کہ بھائی بتا اسلام کی کتنے ارکان، چند لوگ ہوں گے اللہ کے بندے جو جواب دے سکیں گے، اکثریت جواب نہیں دے سکتی۔ محترم سامعین اکرام، اگر اس طرح سوچئے، اگر ہم اسی حالت میں مر جائے، اسی حالت میں اگر ہم قبر کے اندر دفن ہو جائے، ذرا سوچئے ہمارا حال کیا ہوگا۔ کیا آپ کی ڈگری کام آئے گی؟ آپ ہوں گے دنیا میں MBBS، آپ ہوں گے انجینئر، آپ ہوں گے بڑے عہدے پر فائز، لیکن قبر کے اندر کیا کام آنے والا ہے؟ قرآن و حدیث، اسلام اور حقیقی اسلام، یاد رکھ لیجئے، قرآن و سنت والا اسلام۔ محترم سامعین اکرام، آج ہمارے اعمال بدعتوں سے گھرے ہوئے، آج ہم بدعتوں میں مبتلا ہیں۔ میں جب کسی سے کہتا ہوں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ رب العالمین نے حجۃ الوداع کے موقع پر آیت اتار دی ہے کہ آج ہم نے تمہارے دین کو پسند کر لیا، تمہارے دین پر اپنی ساری رحمتیں کھول دی، اب اس دین میں نہ کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی ہو سکتی ہے۔ اب آپ نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ مطالعہ کرنا میرے بڑے بھائیوں کوئی مشکل کام نہیں۔ آج لوگوں کا ذہن کیا بن چکا ہے، ارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہم مطالعہ کریں، 14 15 100 جلدوں میں ان کی سیرتیں موجود ہوتی ہیں۔ آج ایسے ہی افواہ پہلا ہی چاہ چکی ہیں کہ ان کی سیرتیں 100 جلدوں میں ہے اور جو ہے عالم دین ہی اسے سمجھ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، الرحیق المختوم دنیا کی ایک ایسی کتاب ہے جو نمبر 1 پوزیشن پہ آئی، صرف اتنی موٹی۔ آپ اس کا مطالعہ کیجئے، انشاءاللہ پوری نبی کی زندگی آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ آپ اس میں دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن خوانی کہاں کی، آپ اس میں دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کا انتقال ہوا، کیا انہوں نے اپنے بیٹوں پر قرآن بخشی؟ ان کے چاچا کا انتقال ہوا، کیا انہوں نے اپنے چاچا پر قرآن بخشی؟ ان کی بیٹیوں کا انتقال ہوا ان کے آنکھوں کے سامنے، کیا انہوں نے اپنی بیٹیوں پر قرآن بخشی؟ نہیں میرے بھائی اور دوستوں، یہی تو بدعت ہے، یہی تو دین میں اضافہ ہے۔ محترم سامعین اکرام، یاد رکھیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا۔ جب ہم اتنی چیز کے لیے بھی سوچتے ہیں، جب اگر ہم کوئی موبائل خریدنے جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں اس کے فیچرز کیا ہے، اس کا پروسیس کیا ہے۔ ارے PUBG زبردست کھیل سکتے نہیں کھیل سکتے، فیئر فائر کیسا کھیل سکتے، لیکن دین کے معاملے میں عقل پر پتھرے ڈال کر ہم جو چاہے ایکسپٹ کر لیتے ہیں۔ یہ مسلمان نہیں میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے تو کہا ہے کہ مومن کے پاس جب کوئی بات پہنچتی ہے تو وہ اس کی تحقیق کرتا ہے، یعنی مسلمان کے پاس اگر کوئی بات پہنچتی ہے قرآن و حدیث کے مطابق، قرآن و حدیث کے تعلق سے یا کوئی اور تعلق سے، پہلے وہ اس کی تحقیق کرتا ہے پھر اس کو عمل میں لاتا ہے۔ لیکن ہم نے تحقیق تو زندگی کے ہر شعبے میں بنا رکھی ہے، لیکن افسوس کی بات ہم نے پتھرے ڈال دی اپنی عقل پہ۔ اسلام جب ہمارے سامنے آتا ہے قرآن و حدیث لے کر کوئی، تو ہمارے عقل پہ پتھرے پڑ جاتے ہیں۔ محترم سامعین اکرام، آج کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، آج کتنے لوگ ہیں جو کاروبار کو چھوڑ کر نماز کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، صحابہ اکرام کیسے مسلمان تھے؟ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جب روم سے آئے تھے تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا، جب مکے میں آئے کاروبار شروع کیا، اللہ رب العالمین نے خوب دولت سے نوازا، بڑے بزنس مین، بڑے تاجر بنے۔ لیکن جب اسلام قبول کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کو ہجرت کر لی، تو یہ بھی جانا چاہتے تھے کہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلا جاؤں تاکہ میں بھی کامیاب ہو جاؤں۔ لیکن مکے والوں نے ہاتھ پکڑ لیا، صہیب تم نے کاروبار یہاں شروع کیا، تم نے دولت یہاں کمائی، مکہ والوں نے تم سے بزنس کیا، اگر تم آج کسی عہدے پر فائز ہو، آج اتنے بزنس مین ہو تو مکہ والوں کی بدولت ہے، تم نہیں جا سکتے۔ رات میں نکلے، مکے والوں نے جاسوس بٹھا رکھے تھے، پکڑے گئے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیر نکال لی، کہا تم لوگ جانتے ہو کہ میں بہت
بڑا تیر انداز ہوں، جتنے میرے کمان میں تیر ہیں اتنے تیر تمہارے ایک ایک آدمی کو اگر ماروں گا تو وہ سب مر جائیں گے، آخر تم چاہتے کیا ہو، مجھے کیوں جانے نہیں دینا چاہتے ہیں؟ کہا کہ جو تم نے دولت کمائی ہے، یہ دولت جو تم نے کمائی ہے یہ مکہ والوں کی بدولت ہے۔ کہا ایسا یعنی اگر میں تمہیں دولت دے دوں تو کیا تم مجھے جانے دو گے؟ کہا ہاں تم ہمیں دولت دے دو۔ کہا ٹھیک ہے، جتنا میں نے کمایا ہے وہ سب لے لو، اور فلاں جگہ میں نے سونا چاندی گاڑ کے رکھی ہے وہ سب تم لے لو، لیکن مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا ہے، مجھے قرآن و سنت کے طریقے راستے پر جانا ہے، مجھے جانے دو۔ یہ صحابہ کا ایمان تھا۔ ذرا سی کاروبار بڑھ ہی کیا گیا، ہم عصر کی نماز بھول جاتے ہیں۔ ارے بھائی کاروبار ہے، پبلک ناراض، کسٹمر ناراض ہوا تو چلتا، ان کو اللہ ناراض ہوا تو فرق نہیں پڑتا۔ کسٹمر کیوں پیسہ دیتا، اللہ سے معافی مانگ لیں گے نا، بخشا لیں گے، پیر رہتے، انہوں رہتے، فلاں بابا یا غوث پاک یا علی، دامن پکڑ کے چلے جائیں گے، یہ سوچ ہے آج مسلمانوں کی۔ محترم سامعین اکرام، قرآن و حدیث کا علم حاصل کیجئے، قرآن و حدیث کو جانیے، قرآن کس چیز کا نام ہے، قرآن کیا کہتا ہے۔ یہ الگ ہی ماحول بنا رکھا ہے کہ قرآن صرف اگر پڑھنا ہے تو 17 علوم کی ضرورت ہے۔ ارے میرے بھائیوں، قرآن خود کہتا ہے ھدی للمتقین، میں تو متقیوں کے لیے نازل ہوا ہوں۔ متقی کون؟ MBBS جو 17 علوم ہے وہ نہیں میرے بھائیوں، متقی اگر تم مسلمان ہو، اگر توحید پرست ہو، اگر تمہارے اندر استقامت کوٹ کوٹ کر بھری ہے تو تم متقی ہو۔ تم قرآن کو سمجھ سکتے ہو، پڑھ سکتے ہو، پھر آخر کیا وجہ ہے کہ تم گھر میں رکھی ہوئی قرآن کو نہیں پڑھتے؟ محترم سامعین اکرام، وقت بڑا تیزی سے گزر رہا ہے، آئیے آپ سب حضرات کے سامنے اور کچھ واقعات کو رکھتا ہوں۔ ویسے تو میں ایک طالب علم ہوں، میں نے ابھی پڑھنا شروع کیا ہے، اگر میرے بیان میں، میرے اس خطاب میں کچھ آپ کو اگر کمی بیشی معلوم ہوئی تو بے شک آپ آئیے میرا گریبان پکڑ سکتے ہیں کہ اے سلیمان تم نے قرآن و حدیث کی یہ دلیل غلط، یہ جو ہے تم نے قرآن و حدیث کا مسئلہ غلط بیان کیا ہے، ہم ایکسپٹ کر لیں گے کیونکہ ہم طالب علم ہیں۔ محترم سامعین اکرام، قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ آئیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو آپ کو یاد ہوگا، جب وہ اسلام لائے تو ان کے جن کا وہ غلام تھے اس نے انہیں گرم گرم ریت پر لیٹا دیا، پتھرے رکھ دیے، لیکن ان کے زبان سے صرف ایک ہی جملہ نکلتا تھا، احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ آج ہماری زبان سے کیا نکلتا ہے؟ ذرا سوچیے آج ہماری زبان سے کیا نکلتا ہے؟ ذرا سی مشکل، ذرا سی کاروبار کی پریشانی، فلاں بابا کن چلو، ذرا سی اولاد ہونے میں دیر، فلاں بابا کن چلو۔ اللہ کے پاس کب آئیں گے؟ اللہ کے در پر سر کب جھکائیں گے؟ آخر کب سچے پکے مسلمان بنیں گے؟ محترم سامعین اکرام، مسلمان ایسے ہونے چاہیے جیسے صحابہ ہوا کرتے تھے، مسلمان ایسے ہونے چاہیے جو تابعی ہوا کرتے تھے، مسلمان ایسے ہونے چاہیے جو ہمارے تبع تابعی، ہمارے اسلاف ہوا کرتے تھے کہ دین کے خاطر کوسوں دور چلے جاتے تھے، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیتے تھے۔ یہ بنیے۔ محترم سامعین اکرام، وقت بڑا تیزی سے گزر رہا ہے، میں چاہتا ہوں اور کچھ باتیں کرنا لیکن وقت مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اگر اللہ رب العالمین اور کبھی کسی دن مجھے یہاں پر آنے کا موقع دے گا، انشاءاللہ پھر میں اس موضوع کو پھر آگے بڑھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین جو ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔